جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. ایگزیکٹلی. اس پروگرام میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے نام پر جو ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ہم اس کو تھوڑا ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی فیکٹریز ہیں جہاں پر جھوٹ بنتا ہے، کون سی مارکیٹ ہے جہاں پر جھوٹ جو ہے وہ بکتا ہے، کون لوگ اسے کنزیوم کرتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کے پروگرام کا آغاز میں ایک سوال سے کروں گا. جی بڑا مشکل سوال ہے، دیکھیں آپ اس کا جواب دے پاتی ہیں کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا، فیک نیوز، یہ جو بھی پروڈکٹ ہے، یہ جھوٹ، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے بنایا جاتا ہے، پہلے پروڈیوس کیا جاتا ہے اور بعد میں اسے کنزیوم کرنے والے جو ہے مارکیٹ وہ بنائی جاتی ہے، یا پہلے کنزیوم کرنے والوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس جھوٹ کو، وہ اس ڈس انفارمیشن کو بائے کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جھوٹ تھڑا تھڑ جو ہے وہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے. یہ آپ کا سوال ایسے ہی ہے کہ پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا؟ یہ بات آپ نہ کریں، پھر میرا دھیان ادھر چلا جاتا ہے. وہ جو ایک کوکڑ نامکس ہوا کرتی تھی اور انڈا نامکس بھی. اچھا، آپ آڈینس کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہم اگر پاکستان میں دیکھیں حالات کو، سیاسی ماحول کو، تو ایک آڈینس جو بکھری ہوئی تھی، تھوڑی وہاں تھوڑی وہاں، تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیچز تھے، ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا مختلف ادوار میں، مختلف طرح سے. جس طرح سے یہ آڈینس تیار کی جاتی رہی ہے 75 برسوں میں، 75 برسوں کی محنت لگی تھی، تو وہ سب اب ایک جھنڈے تلے آپ کو اکٹھے دکھائی دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کا دکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کی بات کر رہے ہیں تو ان کی ٹارگٹ آڈینس وہی ہے جنہیں کافی محنت سے تیار کیا گیا تھا، اور مزید محنت پھر گزشتہ کچھ برسوں میں یعنی آپ نے میرے سوال کا جواب کچھ یوں دیا کہ جو ہے وہ مرغی پہلے آئی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ پہلے تیار کی گئی تھی، کنزیوم کرنے والوں کو پہلے تیار کیا گیا تھا، اور بس پھر اب میرا خیال ہے کہ مارکیٹ بھی تبھی بنتی ہے نا جب تھوڑا تھوڑا ان کو کچھ فیڈ کیا جا رہا ہو. چوچے بھی ادو ہی وڈے ہوندے نے نا، تھوڑی پولٹری فیڈ بھی تے ہوندی ہے نا. اچھا، اس میں ایک بہت ہی خطرناک اور کنسرننگ ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، چلیں ایک ایڈلٹ ہے، بالغ بندہ بندی ہے، اس نے کنزیوم کیا ایک جھوٹ کو. امید یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید وہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اس کا سچ کے سامنا ایسا ہوگا کہ شاید. لیکن اب میں یہ مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ جلسے جلوس ہو، وہ کوئی تقریر ہو، وہ کوئی گیدرنگ ہو، وہ فن گالا ہو، کچھ بھی ہو، اس میں چھوٹے بچوں کو، نابالغ جو بچے ہیں، ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ان کو وہ رٹوایا جاتا ہے کانٹینٹ، وہ جھوٹ جو پاکستان تحریک انصاف. اب یہ ایک ایسی بات ہے، ایک دو بچے نہیں اور بہت سارے، اور وہ پیرنٹس جو اس پہ آپ روشنی ڈالیے. یہ آئی تھنک کہ بہت ہی زیادہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، مجھے تو یہ لگتی ہے، کیونکہ ایک ایسا ملک جس کی 1/3 آبادی، 1/3 آبادی 10 سال سے 24 سال کے درمیان جس کی ایج ہے، یا اس کو مزید میں سمپلیفائی کروں تو ہماری آبادی کا 64% 30 سال کی عمر سے کم ہے. مطلب ہم ینگسٹ پاپولیشن والی ممالک میں آتے ہیں. ایسے میں اگر آپ کم سن بچوں کو صرف نفرت سکھا کر، ایسے تقاریر سکھا کر جس میں دوسرے سب چور ڈاکو اور لٹیرے ہوں، اور ایسا کانٹینٹ جنریٹ، اب دیکھیں اب تو کانٹینٹ کریٹرز بن گئے ہیں نا کم سن بچے، بننا چاہیے، مجھے اس سے کوئی وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن پالیٹکس کی سمجھ کا ایک وقت ہوتا ہے،
اور یہ کہہ کر کے بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. اب ان کو جس طرح سے سیاسی کر دیا گیا ہے, اس وقت مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ایک وائرل ویڈیو کی جانب ہے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ پی ٹی آئی کی ایک کارکن ہے نادیہ خٹک, ان کے ساتھ کھڑا وہ خاتون بچے کو بتا رہی ہیں, بکب بھی کر رہی ہیں کہ اب یہ بولنا ہے, اور وہ بچہ خان صاحب سے سوال بھی کر رہا ہے, اور ادھر اسٹیٹ سیکرٹری ابھی خان صاحب ہاں وہ نہیں آئے, وہ ابھی خان صاحب نے تشریف نہیں لانا تھا, وہ تو ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہی خطاب فرماتے ہیں. وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں ضمانت پا کے, اسی ویڈیو کی طرف اشارہ کر رہا تھا, ضمانت پا کے وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر ہیومن شیلڈ سے خطاب فرما رہے ہوتے ہیں. یہ عید کے دنوں کی یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے. سوال یہ ہے اس بچے کو یہ کس نے سکھایا کہ سب چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں؟ اچھا, اب میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ صرف اس بچے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری ہمدردیاں ایسے تمام بچوں کے ساتھ, اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. ہم خود بچوں والے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کیا ٹینڈر ایج ہوتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ ان میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو وہ بیہیویئر سمجھانا ہوتا ہے کہ وہ خود کھوجیں, اپنے خود سوچیں, خود دریافت کریں. ٹھیک ہے, تو اسپیسیفکلی نہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. پچھلی دفعہ جلسے میں وہ چور ڈاکو کے بچہ چھوٹا سا, اور سب جو حوصلہ افزائی اس کو مل رہی تھی, وہ کیا بنے گا, اس کا کیا بنے گا مستقبل. دیکھیں کوئی بھی حساس دل و دماغ رکھنے والا انسان کسی بھی پولیٹیکل گیدرنگ اور ایسی سچویشن میں کم سن بچوں کو لانے کے حق میں نہیں ہو سکتا. ابھی یہ رمضان ٹرانسمیشنز کے دوران جس طرح سے بچوں کے تقریری مقابلے دیکھنے کو مل رہے تھے, ان کی معصومیت, ان کی کریٹیکل تھنکنگ, یہ ایک کلین سلیٹ ہیں ان کے ذہن. ان کے اوپر کیا لکھا جا رہا ہے, کیا لکھنا چاہیے, ہمارے سوشل فیبرک میں اس چیز کو کس طرح سے ڈسکس کیا جانا چاہیے اور پلاننگ کیسے ہونی چاہیے, یہ کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. کیا لکھا جانا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کا جھوٹ, نفرت انگیزی, دوسرے سب چور ڈاکو ہیں, عمران خان نیازی دنیا کا سب, امت مسلم, وہ بچہ پھر اسی تذکرہ آ جاتا ہے. یہ میں کوشش کروں گا کہ میں آخری دفعہ یہ تذکرہ کروں. امت مسلمہ کا اس کو سب سے بڑا لیڈر قرار دے رہا ہے, اور خاتون شاباشیاں دے رہی ہے جو کو ہوسٹ ہے. ٹھیک ہے, کو ہوسٹ ہی بن جاتا ہے بندہ. تو کاشف صاحب, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے گزشتہ کچھ برسوں کے دوران ہم نے سوسائٹی کو پولرائزیشن کی جانب بری طرح سے دھکیلے جانے کا ایک پورا پروسیس دیکھا ہے. سماج کو ریگریسو بنا دیا گیا ہے. جو کچھ خان صاحب نے یہاں پر 2-3 نسلوں کے ساتھ کر دیا ہے, اس کی جو فصل ہے نا, وہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل, اور وہ بیج جو آپ کہہ رہی ہیں نا, وہ پاپولزم کا, نیرو پاپولزم کا بیج ہے. آپ دیکھیں کہ کیا جھوٹ سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسیحا ہے عمران خان. جی بالکل, یہ سب سے زیادہ ایماندار اور صادق اور امین. ٹھیک ہے, اور ساری دنیا اس کے خلاف سازش میں ملوث ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ساری باتیں جس کو جو آلریڈی ہمارا کہیں نہ کہیں نصاب جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. نصاب سے مجھے یاد آیا کہ اس بچے کو یہ بھی سکھایا گیا, میں آپ کو اسی طرف لانا چاہ رہا تھا. یہ بھی سکھایا گیا کہ آپ کا تو سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے ہمارا کریکولم سارا اردو میں کر دیا تھا. یہ کیا کارنامہ تھا؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کیا نہیں, ایسا لیکن سکھایا اور بچے نے کہہ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ جیسے پورٹری کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, ان کے سپورٹرز کے یکساں قومی نصاب کوئی طبقاتی کشمکش کے خلاف ایک جد و جہد تھی. یہ بہت طویل بحث ہے, اس پہ کبھی آرام سے بات کریں گے. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یکساں قومی نصاب کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف, اور وہ ایک مطلب ایک ڈکٹیٹرشپ ہی تھی عمران خان کی, وہ چاہ یہ رہے تھے کہ ایک میس مائنڈ کریٹ کیا جائے جو یہ بتائے کہ پاپولزم, ایک بندہ جو شاید وزیر اعظم بن کے بھی خوش نہیں ہوا تھا, اس کو صدر بنا دیں یا اس کو بادشاہ بنا دیں یا اس کو آل ان آل بنا دیں. تو ایسے میں جو ایک میس مائنڈ کریٹ, وہ سارے نیریٹیوز تاریخ کے جھوٹے سچے نیریٹیوز, اس کو ایک ایکسٹریم پہ
لے کے جانے کی کوشش تھی اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، جس پہ بڑا اعتراض بھی ہوا. بلکہ ابھی بھی بات ہو رہی ہے. میں تو مشورہ یہی دوں گا موجودہ حکومت کو جو جمہوریت پسند بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس نیرو پاپولزم کا خاتمہ ہو. اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس سطح سے، بچوں کی سطح سے، نصاب کی سطح سے ان کو جھوٹے نیریٹیوز مت پڑھائیں. ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے کاشف صاحب کہ یہ جو ایک خاص طریقے سے ایک منظم مہم دکھائی دیتی ہے بچوں کو، کم سن بچوں کو آگے لانا، ان سے باتیں کہلوانا، سیاسی نعرے لگوانا اور یہ سب کچھ، یہ کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش ہے کہ خان صاحب نوجوانوں کے لیڈر ہیں. اور یہ نوجوان، یہ بھی جھوٹ ہے. مطلب خان صاحب نوجوانوں کے لیڈر ہیں اور خان صاحب ینگ ہیں. اگر خان صاحب ینگ ہیں تو شہباز شریف صاحب تو ان سے ینگر نہیں ہیں. لیکن اب وہ تو میں بعد میں بات کرتی ہوں نا، اس جانب تو میں بعد میں آتی ہوں. اس وقت اگر سیاسی جماعتوں میں دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی کس مطلب کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس سب سے ینگ بلڈ ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہماری ینگ لیڈرشپ ہے. جب خان صاحب کا مقابلہ ہوگا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، پھر مریم نواز شریف ہیں، حمزہ شہباز ہیں، ایمل ولی ہیں، محسن داور صاحب ہیں، پھر اگر دیکھا جائے تو اسد مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں اسد رحمان صاحب ہیں. تو پھر خان صاحب کیسے ینگ لیڈر ہوئے؟ اور مطلب یہ سمجھنا تھوڑا مشکل کام ہے. اس پہ بھی 2-4 نشستیں چاہیے ہوں گی غور و فکر کرنے کے لیے. لیکن ایک جھوٹ، اور میں ایج شیمنگ نہیں کر رہی، بالکل بھی نہیں کر رہی، لیکن یہ ایک آپ دعویٰ نہ کریں نا. لیکن یہ جو ایک جھوٹ کریٹ کر دیا گیا ہے نا کہ صرف نوجوانوں کا ایک ہی لیڈر ہے، اس جھوٹ کے اوپر ہم کسی روز ایک الگ سے شو کرنے والے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بالکل بھی ایج شیمنگ نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. آپ ایج شیمنگ تو یہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رشتوں کو تانا بنا کے، عمر کو تانا بنا کے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور جھوٹ جس پہ بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ ڈائریکٹلی کم سن بچوں کے ساتھ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کے منہ سے کہلوانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے. آپ کو عموماً ایک بات نظر آتی ہوگی، بڑے بڑے مشہور اینکر فن گالا کے باہر بیٹھ کے، ضمانت پارک کے باہر بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ. اینکرز یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور صحافی نما کارکن، ٹھیک ہے، صحافی نما کہہ دوں تو یہ آئی تھنک. اچھا، اب وہ آفتاب اقبال نام ہے نا ان کا، ہاں، تو وہ فرما رہے ہیں، اور یہ بات صرف وہ اکیلے نہیں کرتے، وہ ایک پورا گروپ ہے کہ دیکھیں عمران خان جب آئے تو وہ ہار رہے تھے، ایک سیٹ ان کو ملتی تھی، کبھی کچھ، پھر وہ مشرف کے منتیں کر رہے تھے. یہ نہیں وہ کہتے ہیں، یہ وہ اومٹ کر دیتے ہیں یہاں سے. وہ فرماتے یہ ہیں کہ اس وقت وہ بچوں پہ انویسٹ کر رہے تھے، جو 92 کا ورلڈ کپ جنہوں نے جیتا تھا، تو وہ ان کو، لیکن ان کے ووٹ نہیں بنے تھے. وہ بچے اس وقت چھوٹے تھے نا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو میرا ووٹر بڑا ہو رہا ہے. 2018 میں وہ پنیری کا لفظ استعمال کیا. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے، کون سی جمہوریت ایسی ہے، کون سا لیڈر ایسا ہے، اصلی والے لیڈر کی بات کر رہا ہوں میں، عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، کون سا لیڈر ایسا ہے جس نے اپنے سیاسی نظریات کو یعنی پریکٹیکل صورت دینے کے لیے بچوں کا سہارا لیا؟ پوری دنیا کی تاریخ ہمیں، سیاست کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی نوجوان ہوتے ہیں جو کسی سیاسی نظریے سے کے ساتھ کمٹ ہوتے ہیں. جب بھٹو صاحب آئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جس یوتھ کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور ان کو ایک اس دور کا ایک بڑا ایک حقیقت، خیر وہ تو ہر دور کے اندر ایک امیر اور غریب کی جو ہے روٹی کپڑا کی مکان کی بات ہوتی، یہ نعرہ تھا. بالکل. ایک چھوٹی سی بات کر لوں، آپ بریک پہ جائیں، مجھے پتا آپ بریک پہ جانا چاہ رہی ہیں. کون سا لیڈر ایسا ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ وہ بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ میرے ووٹر بن جائیں؟ ویسے ایسا کون سا لیڈر ہے جس نے یہ کہا ہو کہ نوجوانوں ان سے لیپ ٹاپ لے لینا ہے لیکن ووٹ مجھے دینا؟ لیکن آخری بات، یہ آپ کی بات بھی بالکل درست ہے. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے نا کہ ان کا پروپیگنڈا اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس میں لیپ ٹاپ کا بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک جملہ بول لینا جی بس.
یہ بات کہنا پولیٹیکلی انکریکٹ ہے کہ میرے ووٹر ابھی جوان بچے ہیں، وہ بڑے آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سیاست نہیں کر رہے، یہ کرمنل حرکت ہے کہ آپ بچوں کی ذہن سازی کر کے ان کو نفرت سکھا کے، ٹھیک ہے، جمہوریت کے نام پہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. یہ کلٹ میکنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹی بنانا نہیں ہوتا. اس کے اوپر ہم بات کریں گے مہناز اکبر صاحبہ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے معصوم ذہنوں کا استحصال ہو رہا ہے، سیاست کے نام پر ان کا استعمال ہو رہا ہے ایک مخصوص ذہن سازی کے لیے، اس سماج کو پولرائزیشن کی جانب مزید دھکیلنے میں. اور یہ بچوں کے حقوق کے خلاف بات ہے. بالکل. اور اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے آج دعوت دی ہے مہناز اکبر صاحبہ کو، کنوینئر پارلیمنٹری چائلڈ رائٹس کاکس. شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مہناز صاحبہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں، ان کے سٹیج پر، اور یہ جو ابھی فن گالا بھی گزرا ہے، بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو مختلف باتیں سکھا کر، رٹوا کر پھر ان سے کہلوائی جاتی ہیں، اور پھر اور وہ نفرت سے بچے سب کو چور ڈاکو سمجھ رہے ہیں اور صرف ایک کو مسیحا سمجھ رہے ہیں. تو ایسے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کون سے مہذب ملک میں بچوں کو اس طرح سے پولیٹیکل گیدرنگ میں لا کر استعمال کیا جانا جائز سمجھا جاتا ہے، اور یہ کس طرح سے ان بچوں کی نفسیات کو متاثر کر رہا ہے؟ کیا یہ کہیں نہ کہیں ان کی کریٹیکل تھنکنگ سے کھیلنے والی بات نہیں بنتی؟ پاکستان جو ہے وہ کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ کا سگنیچر ہے، جس میں ایک شک ہے کہ بچوں کے پاس ان کا رائٹ ہے کہ وہ اسمبل ہو سکیں. مطلب اگر وہ کہیں پر اکٹھے ہو کے، جیسے کوئی اسمبلی ہوتی ہے، وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے وہاں پر اسمبل کر سکیں. بٹ جو رائٹ ٹو پروٹیکشن اینڈ رائٹ فرام مینیپولیشن، ابیوز اینڈ ایکسپلائٹیشن، اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکلی بچوں کو استعمال کرنا جو ہے وہ ابیوز ہے، اور اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر ہے کہ وہ پیرنٹس ان کو ایسا نہ کروائیں. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا ذہن، اگر میں عام زبان استعمال کروں تو وہ کچا ذہن ہوتا ہے، اور وہ ابھی پختہ نہیں ہوتا، اور ابھی وہ بن رہا ہوتا ہے، ان کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے. اور اس میں اس طرح کے رٹے رٹائے ایک آئیڈیالوجی، ایک فرقہ، ایک کلٹ کریٹ کرنا ان کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے زمرے میں آتا ہے.